کرنا تو بہت دور کی بات. انڈا اس کو ایک ہیٹ ملتی ہے, اس میں چوزا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, سونگتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. یہ جو حیات ہے نا زندگی, یہ کیا ہے؟ پہلے دن سے چوزے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے چوزا فوراً ماں کی طرف بھاگتا ہے اور ایک دم گھبرانے لگتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ یہ تمہاری دشمن ہے؟ پہلے دن سے احساس. میں نے بتایا نا روبوٹ کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے, مگر روبوٹ نہ ہنستا ہے, نہ روتا ہے, نہ سمجھتا ہے. ایک پنجابی دیہاتی عورت تھی, ڈاکٹر کے پاس گئی, پنجابی میں کہنے لگی ککا جو ہے نا روندا ہے, کچھ اس طرح کر کے بولیں. تو اس نے کہا بھی انگلش میں بتاؤ, میں پڑھا لکھا ہوں. تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب نہ ایٹتا ہے نہ سلیپدا ہے, نہ یہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویپدا ہی ویپدا ہے. ٹھیک ہے, ویپنگ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس 24 گھنٹے ویپدا ہی ویپدا ہے. تو روبوٹ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے اور نہ ویپدا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس میں احساسات نہیں ہے. احساسات نہیں. کمپیوٹر کتنی ذہین چیز ہے, احساسات نہیں ہے. یہ جو حیات پیدا کر دی, حیات بہت عجیب چیز ہے. جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ روبوٹ جو حیات کے بغیر ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا, تو انسان جو روبوٹ سے زیادہ عجیب اور اس میں زندگی بھی ہے, وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ایک شاعر نے اپنے دشمن کے بارے میں کہا کہ اس میرا جو دشمن ہے اس سے نہ خنجر اٹھ سکتا ہے, اس بازو سے نہ تلوار, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. یہ صرف باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں, باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں. دلائل کی دنیا میں غیر مسلموں کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. باتیں کرتے رہیں گے, پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, مسلمان عورتوں کو رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں, مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کے نبی نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی, ان کے نبی نے 9 بیویاں رکھ لی ہیں. پھینکتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے. جس سے شادی کی اس کو اعتراض نہیں ہے بھائی, مدعی سست اور گواہ چست, وہ خوش ہیں. وہ کہہ رہی بھائی میں 9 سال میں میری شادی ہوگی, مجھے اس سے اچھا رشتہ مل ہی نہیں سکتا تھا, وہ خوش ہیں. اور اعتراض کس کو ہو رہا ہے؟ غیر مسلم, وہ کیوں کر لی. تو شعر یاد رہے گا, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ باتیں کریں گے. وہ دشمن جو ہے نا, شاعر کا جو دشمن تھا بڑی بھڑکیاں مار رہا تھا, میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں. تو شاعر کو ڈر ہی نہیں لگ رہا تھا. کسی نے شاعر سے کہا یہ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہ تیرا منہ توڑ دے گا, یہ تیری گردن اڑا دے گا. تو شاعر نے یہ شعر پڑھا, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہو. تو یہی بات ہے کہ ان کے پاس دلائل ولائل کچھ نہیں ہوتے, ادھر ادھر کی اسلام پہ اعتراضات بس کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک جو اپنا تعارف کروایا ہے اس میں اتنی علامتیں اپنے ہونے کی بیان کر دی ہیں کہ ان علامتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. سورہ رحمان میں تو اللہ کو ایسا جوش آیا, ہر نشانی بتا کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسان کون کون سی نعمتوں اور نشانی اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک قدرت تھوڑی ہے. انسان کی جو باڈی ہے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, یہ پوری باڈی بھی قدرت کا نمونہ ہے. اس باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. یہ جو ہماری انگلیاں ہیں, جو جوائنٹ ہیں, روبوٹ کے اب تک ایسے جوائنٹ بنا نہیں سکا انسان. یہ جو نقلی ہاتھ بنایا نا, نقلی ہاتھ, یہ اتنا ایسے موو نہیں کرتا اب بھی جیسے انسانی ہاتھ. یہ جو جوڑ اللہ نے فکس کیے ہیں. اب دیکھو جو جوائنٹ ہیں, یہ ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں, کوئی اسکرو ہے, کوئی الفی سے جوڑا ہوا ان کو ہے بھائی, کوئی اسکرو سے ٹائٹ کیا ہوا, اسکرو نکل گیا تو ہم میکینک سے لگوا رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, ایسا عجیب سسٹم. ریڑھ کی ہڈی کے جو مہروں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ ہے, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ جو 2 مہرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ہمارے, اللہ کی بڑی قدرت ہے اس میں. یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے. کبھی ہم یوں بھی دیکھ رہے ہیں, یوں بھی دیکھ رہے ہیں, جھک بھی رہے ہیں, اٹھ بھی رہے ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسے موو کر رہی ہے چاروں طرف. اور کتنے سال تک یہ جوائنٹ سلامت رہتے ہیں.
بچہ پیدا ہوا 70-80 سال تک یہ جوائنٹ صحیح رہتے ہیں, پھر بوڑھا ہوتا ہے, جھکنا شروع ہوتا ہے. آج کل جو جلدی جوائنٹ خراب ہوتے ہیں وہ اپنی حماقتوں سے ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنک پی پی کے, گٹکے کھا کھا کے, اور معلوم نہیں بیٹھتے صحیح نہیں ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں گے گھنٹوں گھنٹوں غلط نشست کے ساتھ, تو وہ خراب ہو جاتے ہیں, ورنہ قدرت کی سیٹنگ میں خرابی نہیں ہے. تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا اور تعارف کروا کے ادھورا نہیں چھوڑ دیا. یہ نہیں فرمایا کہ بس یہ میرا تعارف ہے, میں ایسا ہوں. تو اچھا اللہ تو ہے بھی, اور تو بہت اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بھی ہے, تو بہت طاقتور بھی ہے, تیرا علم بھی کامل, اب کیا کریں ہم بھئی, اب کیا کریں. جیسے بعض دفعہ کوئی ہوتا ہے نا, ایک آدمی کوئی شو مار رہے ہوتے ہیں نا اسکولوں میں لڑکے, یار میرے ابا ایس ایچ او ہیں, میرے ابا ڈی ایس پی ہیں, تو کہیں ہوں گے تو میں کیا کروں, مجھے کیوں بتا رہا ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا بھائی تیرے ابا ڈی ایس پی ہیں, تیرے ابا یہ ہیں, تیرے ابا وہ ہیں. ہمارے اسکول میں ایک کلاس فیلو تھا, وہ اپنے دادا کے فضائل سناتا رہتا تھا بیٹھ کے. میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے, اتنے بڑے شکاری تھے, ابھی بھی ہے, کبھی ملے گا تو آپ کو بیان میں زیارت کرواؤں گا اسے, اور اب تک اپنے موقف پر قائم ہے. تو وہ کہتا تھا میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے, اتنے بڑے شکاری تھے. اسکول میں 8ویں کلاس کی بات بتا رہا ہوں, ہم جب 8ویں کلاس میں تھے اس وقت یہ واقعہ سناتا تھا وہ, کہ میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے, انہوں نے لاٹھی سے شیر مارا تھا. پھر وہ واقعہ بھی بتاتا تھا کہ شیر نے ان کے اوپر حملہ کیا, ان کی لمبی لاٹھی تھی, بانس آگے سے نوکیلی تھی, انہوں نے شیر کے منہ کی طرف کر دیا. تو وہ جب شیر نے جمپ لگائی نا, تو وہ لاٹھی ان کے شیر کے منہ میں گھس گئی اور حلق میں گھس گئی, اور وہ چیر دیا اس نے اور مر گئے. اب آپ کو پتا ہے اسکول کے طلبہ ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں, ان کو تو موقع چاہیے مذاق اڑانے کا. تو پھر ہم ان سے کہتے تھے, جب کسی سے تعارف ہوتا ہم کہتے تھے ان کے دادا نے تنکے سے شیر مارا تھا. ٹھیک ہے, لاٹھی تو بہت بڑی بات ہے. اب بھی وہ ملتا ہے نا, وہ ہمارا کلاس فیلو ہے. میرے بہت سارے کلاس فیلوز مجھ سے مل رہے ہیں آج کل, کیونکہ پہلے تو ویڈیو نہیں آتی تھی نا, 20-20 سال سے بچھڑے ہوئے لڑکے, وہ کہتے ہیں یار آپ تو ہمارے کلاس فیلو تھے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ کوئی راز فاش نہیں کرنا بس. ٹھیک ہے, ویسے ہی مزاح کرتا ہوں, الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا خفیہ راز نہیں ہے. تو وہ ملنے آتے ہیں کبھی کبھار. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, وہ تنکے سے جب بھی ہم ملتا ہے ہم کہتے ہیں کیا آپ کے دادا نے تنکے سے, کہہ رہا ہے یار تنکا تو نہیں کہا میں نے یار. تو ہم کہتے ہیں جیسے تنکے سے نہیں ہوتا بھائی, لاٹھی سے بھی نہیں ہوتا. تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں. عرب کی عادت تھی جہاں 4 آدمی بیٹھتے اپنے باپ دادا کے قصے شروع کر دیتے. باپ میرے باپ ایسے, عربوں میں یہ بہت تھا. جریر ایک شاعر گزرا ہے, وہ مختلف شعراء کے ساتھ اپنے باپ دادا کے فضائل شیئر کر رہا تھا. شعر و شاعری میں کیا کر رہا تھا, جیسے ایک شاعر نے اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیے. وہ عرب باپ دادا کے اس لیے بیان کرتے تھے کہ جو باپ دادا کی خصوصیات ہیں وہ اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, تو وہ حقیقت میں اپنی فضیلت ہوتی تھی. میرے ابا ایسے, میرے ابا ایسے, اس کا مطلب میں بھی ایسا ہوں گا پھر. تو وہ جو تھے نا, جریر ایک شاعر تھا, ایک دن اس کے گھر میں کوئی ملنے کے لیے آیا, تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے. تو بندے نے پوچھا یار یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد محترم ہیں, یہ اتنے کنجوس ہیں کہ یہ گلاس میں یا برتن میں اس لیے دودھ نہیں نکال رہے کہ برتن میں جب دودھ نکلے گا تو تھوڑی سی شور کی آواز آئے گی, بچے آ جائیں گے مانگنے کے لیے ابا سے دودھ. بچے بھی انہی کے ہیں, میرے چھوٹے بھائی, وہ آئیں گے دودھ مانگنے کے لیے. تو ابا کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہ چلے, احتیاطاً تھنوں سے منہ لگا کے ڈائریکٹ دودھ پی رہے ہیں. تو جریر نے کہا یہ میرے وہ ابا ہیں کہ کل میں نے ان کی سخاوت بیان کر کے مشاعرہ جیتا ہے. صحیح ہے نا, شاعری میں نے ان کی سخاوت کے قصے سنائے ہیں. اے میرا باپ ایسا سخی, میرا باپ ایسا سخی. تو ایک نے, یعنی شاعر کتنے جھوٹ بولتے ہیں شاعر لوگ, سارے نہیں ہوتے ایسے, کہہ رہے یہ میرے ابا ہیں, اصل میں یہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصل میں ایسے ہیں. ایک شاعر بیان کر رہا تھا اپنے ابا کی سخاوت, کہ میرے ابا جو ہے نا اتنے بڑے آدمی ہیں کہ 24 گھنٹے لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی رہتی ہیں. جو بھی آتا ہے گردن جھکاتا ہے ان کے سامنے, بیٹھا رہتا ہے, اتنے بڑے ہیں. ایک آدمی ملنے چلا گیا ہوگا, اس نے دیکھا یار یہ تو اتنے بڑے نہیں. انہوں نے کہا اصل میں نائی ہیں, یہ جو بھی آتا ہے ان کے سامنے گردن جھکا لیتے, اس کے بال کاٹتے ہیں.
ٹھیک یہ نہیں ہے. تو فضائل سناتے ہیں. اللہ اپنا تعارف کروا رہے قرآن میں کیسے حیات پیدا کرتا ہوں. ہم جو انسانوں کی تعریفیں کرتے ہیں وہ کبھی غلط بھی ہوتی ہیں, کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں. اگر صحیح بھی ہوں تو ظاہر ہے وہ محدود ہے نا. اگر کوئی بہادر بھی ہے تو کتنا ہوگا بہادر, اگر کوئی طاقتور بھی ہے تو کتنا ہوگا. اللہ اپنی لامحدود طاقت بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں, اپنے لامحدود کمالات بیان کرتے ہیں. اتنی بڑی طاقت کہ فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, آسمانوں اور زمین کے نظام کو اکیلا وہ تھامے ہوئے ہے, اکیلا. اتنی بڑی طاقت ہے. اور کمالات کتنے ایک الگ موضوع ہے, لیکن ان کمالات کو بیان کر کے اللہ چاہتے کیا ہیں. فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں ففروا الی اللہ, تم سب اللہ کی طرف دوڑو, ریس لگاؤ کہ کون اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرتا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو عبادت میں, نیکی میں. ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے میری نیکیاں اس سے زیادہ ہو جائیں. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے, آپ کوشش کرو میری عبادت اس سے زیادہ ہو جائے. ایک سخاوت کر رہا ہے تو آپ کوشش کرو میری سخاوت اس سے زیادہ ہو جائے. ایک اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے, آپ کوشش کرو میں اپنی والدین کی خدمت اس سے بڑھ کے کروں. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف بھاگنا. اللہ کی طرف بھاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عرش پہ سیڑھیاں لگا کے چڑھنا شروع ہو جائیں. وہ کام کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. اسی کو اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں, یہ بہت اہم آیت ہے, اللہ کرے یہ دل میں اتر جائے. الذی خلق الموت والحیات, فرمایا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے, انسان کے بارے میں ہے, اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں زندگی نہ دیتے. کیا خیال ہے بھائی, مٹی کا پتلا بنایا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر اس میں جان ڈال کے پھر اس سے نسل بڑھا دی, پھر مرتے بھی ہیں. اور اگر زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا. بھائی ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو کیا توڑنے کے لیے بناتے ہیں؟ بولو نا, توڑنے کے لیے تھوڑی بناتے ہیں ہم گھر. ہماری کوشش ہوتی ہے گھر ایک دفعہ بن گیا تو ہمیشہ رہے. وہ تو چونکہ تغیرات زمانہ ہے کہ اس کی ریپیئرنگ کرنی پڑتی ہے, پھر لوکیشن چینج ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ڈیزائن چینج کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو گیا تھا, اب ایسے ہونی ایسے ہونا چاہیے. یہ اب چھوٹا پڑ گیا, بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب چلو یہ توڑ کے بڑا بنا لو, ڈبل اسٹوری کر لو. ورنہ کوشش کیا ہوتی ہے ایک ہی دفعہ بنے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے. تو ہم تو عاجز ہیں اس لیے تبدیل کرتے ہیں, اللہ تو عاجز نہیں ہے. اس نے ہمیں بنایا, زندگی دے دی, اتنی قدرت سے, طاقت سے اور اپنے کمال سے بنایا, تو اب بنا کے وہ میں مارتا کیوں ہے؟ بھائی ہمیشہ کے لیے بھی تو بنا سکتا تھا نا, وہ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں, بناتے کہتے چلو بھائی موج کرو, زندہ رہو ہمیشہ. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا, فرمایا حیات بھی پیدا کی اور موت بھی. کیوں؟ لیبلواکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم, کیا آزمائش ہوگی؟ اس کو میں بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. پہلا لفظ کیا ہے؟ لیبلواکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جب بندے کو رکھا جائے تو اس کا کوئی ٹائم بھی ہو. امتحان کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ امتحان کا مقصد یہ ہے کہ رزلٹ بھی اناؤنس ہوگا. آج تک کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس میں نہ پاس ہو نہ فیل, سوائے ٹیسٹ میچ کے. وہ ایسا کھیل ہوتا ہے کہ نہ اس میں جیتتے ہیں نہ اس میں, پہلے ہوتا تھا, مجھے معلوم نہیں آج کل کیا ہوتا ہے. ورنہ امتحان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا, رزلٹ آؤٹ ہو. تو اس کے لیے ایگزامینیشن ہال کا ایک ٹائم ہوتا ہے, 3 گھنٹے, 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 4 گھنٹے, جو بھی آپ کو ایگزامینر نے ٹائم دیا ہے. اگر آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے, آپ پوچھیں کہ بھائی اس میں کتنا ٹائم کے لیے بیٹھنا ہے, تو آپ کو جواب ملے کہ لامحدود, اب یہیں بیٹھے رہو گے, تمہاری قبر یہی بنے گی. تو آپ کہو گے ایسا یہ ایگزامینیشن ہال ہے یا کوئی پھانسی کا عمر قید کی سزا ہے مجھے؟ یہ ہے بھائی, یہ تو عمر قید کی سزا ہے, یہ ایگزامینیشن ہال تو نہیں ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں محدود وقت کے لیے بھیجا ہے, اور اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو, اور اتنی قدرت کا شاہکار بنایا. اللہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اس کو مار کے ختم کر دے, لیکن اللہ پھر بھی مار رہے ہیں
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اس لیے اس جہاں سے تم نے نکلنا ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے اشکالات حل ہو گئے۔ ایک صاحب تھے، میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا۔ اب پتہ نہیں وہ فیملی پلاننگ والوں کے مشورے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا قدرت نے ان کو بیٹا ہی ایک دیا، بہرحال ایک بیٹا تھا ان کا، پڑھایا لکھایا۔ ظاہر ہے ماں باپ کا جب ایک اور اکلوتا ہو تو کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ بھائی اب سب کچھ اسی کو بناؤ۔ محنت کر کے اس کو انجینئر بنایا یا MBA کروایا، مجھے یاد نہیں ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگ گئی، پہلا دن تھا۔ تو اب ظاہر ہے ماں باپ نے ساری زندگی جو محنت کی تو اس محنت کا صلہ اب والدین کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتنی بڑی کمپنی میں ہمارے بیٹے کی جاب لگ گئی اور مہینے کے بعد سیلری آنا شروع۔ پہلا دن تھا، آپ کو یاد ہے 6-7 سال پہلے کراچی میں بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں، بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں، پورا مہینہ ہوتی رہی تھیں۔ تو وہ شاہ فیصل کالونی میں کہیں جاب کرتا تھا، واپس جب وہ لڑکا آ رہا تھا، پہلا دن اس کا، کتنے خوشی خوشی ماں باپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب واپس آ رہا تھا تو شارع فیصل پہ گاڑی میں پانی بھر گیا، پانی اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اس دوران بجلی کی ایک تار گری ہے، اس میں کرنٹ تھا، اور وہ پانی سے کرنٹ، پانی کا کرنٹ تو بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ اس لڑکے کو لگا اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ۔ میں چونکہ ان کے قریب ہی رہتا تھا تو اب لوگ پریشان، یار یہ کیا ہو گیا، بچہ مر گیا، ماں باپ کا اکلوتا اور ساری زندگی اس کو، آج تو پھل کھانے کا وقت آیا تھا۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے یا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ نے اس کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک وہ اچھی طرح کما نہ لیتا اللہ اسے موت نہ دیتے، بلکہ کمانے کے بعد بھی موت نہ دیتے، کیونکہ جب کمانا شروع کیا تو زندگی کا جب مقصد حاصل ہو گیا، اب تو زندگی شروع ہوئی ہے اس کی۔ کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھائیں؟ یہ باتیں اوپر اوپر سے سمجھ میں آ رہی ہیں، ہمارے دل میں نہیں اترتی۔ اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک 4-5 تنخواہیں اس کی جیب میں نہ آ جاتی اللہ اسے موت نہ دیتا۔ اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا قرآن میں کہ میں تمہیں اس لیے پیدا کرتا ہوں تاکہ تم ڈاکٹر بنو، تو آپ میڈیکل کالج میں اگر درمیان میں مر جاتے تو سوال ہوتا ہے اللہ ابھی تو آدھا پڑھا ہے، 2 سال کی فیسیں تو ضائع ہو گئی ہیں بھائی، ماں باپ نے 2 سال فیسیں بھری اور یہ مر گیا، تو یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے نا۔ اللہ مارنا تھا تو فیس بھرنے سے پہلے ہی مار لیتا۔ 4 سال MBBS کر لیے، فیسیں بھر لی، پرائیویٹ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، ہاؤس جاب بھی کر لی، اب کلینک کھول کے علاج معالجے کا وقت آیا تھا، مر گیا۔ تو یہ کیا عجیب نظام ہے، یہ تو پھر اللہ کا نظام بڑا عجیب ہو گیا نا بھائی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اندھیر نگری ہے، اندھا قانون ہے۔ ایک آدمی اتنی محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کمانے کے لیے پیدا کیا، نہ شادیاں کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی بتا دوں، مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ الگ بات ہے کہ جیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا مگر کمانا ضرورت ہے نا، تو ایسے پیدا تو اللہ نے شادیوں کے بھی نہیں کیا، لیکن ضرورت وہ بھی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ ضرورت ہے، کمانے سے زیادہ ضرورت ہے، وہ پھر الگ موضوع ہے، پھر کبھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ٹچ تو آ جاتا ہے نا کبھی کبھار۔ اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا تو یہ اللہ ہی بتائیں گے نا۔ آپ پوری دنیا میں سروے کرو، اللہ کی قسم کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ نہ اوباما کے پاس اس کا جواب ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کا جواب ہے، نہ اقوام متحدہ کے پاس اس کا جواب ہے، نہ امریکہ کے سفیر کے پاس اس کا جواب، نہ سائنسدانوں کے پاس اس کا جواب، نہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا جواب۔ ڈاکٹر کہے گا میری جو پیدائش ایکچولی لوگوں کا علاج کرانے کے لیے ہوئی ہے، وہ یہ کہے گا۔ سائنسدان کہے گا، ایڈیسن سے پوچھتے وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بلب ایجاد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے بھائی اللہ نے۔ تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر بلب ایجاد کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پھر
تمہیں بلب ایجاد کرنے سے پہلے موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ تمہیں تو پھر گارنٹی ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے کہ تم جب تک بلب ایجاد نہیں کرو گے تم مرو گے نہیں. تو تم تو بڑی احتیاطیں کرتے تھے کہ یار یہ بلب کا کرنٹ کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے. اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا ہوتا اور وہ ہمارے سامنے بلب آنے سے پہلے اسی بلب سے کرنٹ لگ کے ایڈیسن کی موت واقع ہو جاتی تو یہ بلب ہم تک پہنچتا. تو سب اپنی زندگی کا انتظام کر رہے ہیں اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میں بنا پاؤں گا بلب کہ نہیں بنا پاؤں گا. اگر یہ پتا ہوتا کہ اس لیے پیدا کیا ہے تو بھائی جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کیے بغیر آپ دنیا سے نہیں جا سکتے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کے لیے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب تک دین مکمل نہیں ہوا آپ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. کتنی کوششیں کی گئی آپ کو قتل کرنے کی, نہیں ہوئی. حتیٰ کہ نبی پہلے پہرے دار رکھتے تھے, پھر اللہ نے آپ سے پہرے دار بھی ہٹوا دیے. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, آپ کی زندگی کی حفاظت ہماری ذمہ داری, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ چوک در چوک دین میں داخل ہو گئے, اس میں کہیں بھی نبی کی موت کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ لوگ چوک در چوک دین میں داخل ہو گئے ہیں, اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کر دیا, یہ آیت نازل ہو گئی. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یا نبی آپ کی موت واقع ہونے والی, کہیں بھی نہیں ہے, لیکن نبی سمجھ گئے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور صحابہ بھی, بہت سے صحابہ بھی سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا, اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے, سائنسدان بننا اچھی بات ہے, انجینئر بننا اچھی بات ہے, تو پوری دنیا میں آپ جائیں گے آپ کو اس سوال کا جواب کوئی بھی بولو بھائی نہیں دے گا. کیوں بنے؟ دنیا کی ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے, ہر چیز. ایسا نہیں ہوتا کہ خام خواہ پہاڑوں کا ایک مقصد ہے, سمندر کا ایک مقصد ہے نا بھائی, اتنا بڑا سمندر ہے تبھی تو بارشیں ہو رہی ہیں. سمندر اگر چھوٹا ہوتا تو بارشیں کم ہوتی, خشکی زیادہ ہوتی, قحط سے مر جاتے ہم لوگ. سمندر کے اندر مچھلیوں کا ایک مقصد ہے. آپ کہیں گے جھینگا کیوں پیدا کیا اللہ نے, وہ تو نہیں کھایا جاتا, تو بہت سے کھاتے بھی ہیں, فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لیکن کیڑے مکوڑے جو حرام ہیں وہ اس لیے پیدا کیے کہ ہمارے لیے حرام ہے, مچھلیوں کے لیے حرام تھوڑی ہے نا. مچھلیاں وہ کھائیں گی اور پھر ہم کس کو کھائیں گے؟ مچھلیوں کو کھائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے بہت سی حرام چیزیں پیدا کر لی کہ وہ حلال جانوروں کی خوراک بنیں گی, اور پھر وہ حلال جانور کس کی خوراک بنیں گے؟ ہماری. کیڑے مکوڑے پیدا کیے, مرغیاں کھائیں گی وہ کیڑے مکوڑے, وہ ہمارے لیے حرام ہے, مرغیوں کے لیے حرام نہیں ہے. لیکن جب وہ کیڑے مکوڑے مرغی کھائے گی اس سے جو گوشت بنے گا وہ گوشت ہمارے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا. تو ہر چیز کا مقصد ہے, ہر چیز کا. ابھی دیکھو ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو کیاری میں کیچوے بہت نظر آتے تھے. کیچوے وہ لمبے لمبے نہیں ہوتے, میں کہتا تھا یار ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے کیاری کو خراب کرنے کے. ایک دن ہم مچھلی کے شکار پہ گئے تو لڑکے شاپر میں بھر کے کیچوے لے کر آ رہے تھے. ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ کیچوا جب لٹکاؤ نا ایسے ایسے لٹکتا ہے, یوں یوں بل کھاتا ہے, تو مچھلیاں اس کو دیکھ کے آتی ہیں, کیونکہ وہ ایسے جانور کی صفت ہے کہ وہ زندہ چیز پہ جلدی اٹیک کرتا ہے. تو ابھی ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو مجھے اس کے لیے کیچوے چاہیے تھے کہیں سے, تو مجھے یاد آ رہا ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اب ہم تلاش کر رہے ہیں یہاں کہیں سے کیچوے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ مرغیاں میں جو انڈے ہیں نا آرگینک ہیں, میں نے جو مرغیاں پالی ہوئی ہیں ان کو فیڈ نہیں کھلاتا, تو ان سے جو انڈا نکلتا ہے اس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ یہ وہی انڈا ہے جو 1000 سال پہلے مرغی دیا کرتی تھی. آپ جو انڈے کھا رہے ہیں یہ سائنسدان دے رہے ہیں, یہ انڈے ٹھیک ہے نا, یہ ڈاکٹر انڈے دے رہے ہیں, یعنی دے تو مرغی ہی رہی ہے مگر یہ گن پوائنٹ پہ مرغی سے نکلوایا جا رہا ہے. مرغی اتنے بڑے انڈے نہیں دیتی تھی جتنے بڑے دے رہی ہے, اس کی فیڈ میں ایسی ایسی چیزیں ملا دی, وہ کھا رہی ہے تو اتنے بڑے بڑے انڈے نکال رہی ہے. تو یہ گن پوائنٹ پہ مرغی سے زبردستی نکلوائے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ جو فارمی مرغی ہے اس کو جلدی بڑا کیا جا رہا ہے, ورنہ مرغی اتنی جلدی بڑی نہیں ہوتی, اس کو ہم زبردستی کھلا کے بڑا کر رہے ہیں. تو اس لیے جو آرگینک چیزیں ہیں نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. میری تحقیق ہے جو آپ کہیں فارمی انڈے چھوڑنا دیں, انڈا کھا لیا کریں. تو کیچوے, تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے نا یہ بے مقصد ہے تو ہماری تحقیق کامل نہیں ہے. اس پر ایک میں بیان پہلے کر بھی چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ بے مقصد ہیں, مگر اس کے کتنے مقاصد سامنے آئے ہیں دنیا میں, وہ بے مقصد نہیں ہے.
تو اب کیا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ انسان بے مقصد پیدا ہوا ہے؟ یہ پوری کائنات کا مقصد تو اللہ نے بتا دیا 2 لفظوں میں، ورنہ یہ بھی دنیا نہیں بتا سکتی تھی. ہم تو تحقیق کرتے رہتے ہمیں تو صرف سورج کا پتہ ہے کہ اس مقصد کے لیے پیدا ہوا. بہت سے ستاروں کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیوں بنائے اللہ نے. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ جتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، یہ سب، اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب، جمیعاً تمام کا تمام، منہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے، سخر لکم اے انسان تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اس کائنات میں اگر ایک چیز بھی کم کر دو نا تو کائنات کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. یہ جو بڑی بڑی کہکشائیں ہیں نا جو ہم لگتا ہے ہمارے کس کام کی، کچھ ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے. ایک مربوط کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات کی آپس میں رشتہ داری ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. رشتہ داری ہے، ایک چیز کو دائیں بائیں کرو گے پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا، پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے، پرنسپل صاحب کی کرسی آپ نے غائب کر دی. اب ایک چیز ہٹائیے، پرنسپل صاحب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تو انہوں نے ایک طالب علم کی کرسی لے کے رکھ لی. اب وہ طالب علم جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے کیا کیا؟ چپڑاسی کا اسٹول لا کے رکھ لیا. اب چپڑاسی جب ہوئے اس نے اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے وہ جو کوئی ٹیچر دوسری کلاس کے تھے ان کی سیٹ لا کے رکھ لی. تو وہ اب یہ چکر چل گیا، اب یہ ختم نہیں ہوگا، گھومتا رہے گا، سارا نظام برباد ہو جائے گا. تو ایسا توازن کائنات میں قائم ہے کہ یہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سخر لکم، یہ پوری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ بولو بھائی، ہمارے لیے. اور مشاہدہ بھی ہے یہ، ہم جب چاہتے ہیں اس کائنات کی جس چیز سے چاہتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کریں گے تو ایک دوسرے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ایکسکیوز می کہنا پڑتا ہے کہ سر میں آپ کی بائک لے جا سکتا ہوں، سر میں آپ کی ٹوپی استعمال کر سکتا ہوں، سر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا پرس مجھے دے دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ پیسے نکالنے ہیں. تو ہر چیز کی ہمیں کیا چاہیے؟ پرمیشن. لیکن جب اس انسان کے علاوہ کوئی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے پرمیشن نہیں چاہیے، اس کے لیے پرمیشن نہیں چاہیے. ہاں کسی انسان کے قبضے میں وہ آ گئی تو ایک الگ بات ہے. جنگل میں جاؤ، سارا جنگل آپ کا ہے، کسی بھی جانور کو قید کر کے لے آؤ، کسی بھی جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ. گورنمنٹ جو پابندی لگاتی ہے وہ تو اس لیے کہ نسل ختم نہ ہو جائے نا، ورنہ اصل تو حلال ہے نا انسان کے لیے. تو وہ نسل جو گورنمنٹ بچانا چاہتی ہے وہ بھی تو انسان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نا، کہ بھئی آپ جنگل میں جاؤ تو جنگل میں منگل تو ہو، سارے جانور ہی کھا جاؤ گے اگر کاٹ کے، سارے ہرن ہی ختم کر دو گے تو جنگل میں منگل تو نہیں رہے گا نا. تو وہ بھی تو ہمارے فائدے کے لیے. تو انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور سب آ کے یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی کے پاس مختلف جواب ہے. آپ کو کیوں بنایا یار؟ مجھے کیوں بنایا یار؟ میں ویسے ہی بن گیا، میں ویسے ہی بن گیا بھائی، ویسے ہی بن گئے. آپ کا گھر ویسے ہی نہیں بنا، وہ رہنے کے لیے بنا ہے. آپ کی گاڑی سواری کے لیے بنی ہے. آپ جس بائک پہ بیٹھ کے جاتے ہیں وہ یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے بنی ہے. آپ کا جو ناک پہ چشمہ رکھا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے بنا ہے بھائی. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے وہ زینت کے لیے بنے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے جسم پہ ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو. تو آپ بے مقصد ہیں، آپ ویسے ہی ہیں بھائی. عجیب سی بات ہو گئی یار، جتنا سوچو اس پہ کم ہے. یاد رکھو غیر مسلم یہی کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے، ویسے ہی بن گئے، تبھی وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. تو جس رب نے ہمیں بنایا اس نے یہ بھی بتایا کہ کیوں پیدا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس جو میں نے ریزن بتائی ہے کہ کیوں پیدا کیا اس کی دلیل کیا ہے. اگر امتحان کے لیے پیدا نہ کیا ہوتا تو موت نہ ہوتی، ہمیشہ کے لیے پیدا کرتا تمہیں، موت نہ ہوتی. لیبلوکم، اللہ تو کوئی دلیل نہ بھی دے تو بھی اس کی بات ماننی چاہیے نا، کیونکہ جس نے بنایا وہ خود ہی بتائے گا نا. بھائی گھڑی جس نے بنائی، جو سائنسدان گھڑی بنائے گا تو سب سے پہلے وہ اس کا تعارف کروائے گا نا، بھائی یہ کیوں بنائی ہے، وہ تعارف کروائے گا نا سب سے پہلے. تو اسی کے تعارف کو مانا جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا. ہم کیوں بنے ہیں؟ ہم کیوں بنے؟ باقی ہمارا کھانا یہ مقصد حیات نہیں ہے، ہمارا پینا یہ مقصد حیات نہیں ہے، نسل بڑھانا یہ مقصد حیات، بولو نا بھائی، نہیں ہے.
چلنا پھرنا دوڑنا ایکسرسائز کرنا صحت کی حفاظت کرنا یہ مقصد حیات نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ہدف بنایا کہ میں نے کراچی سے ٹرین میں بیٹھ کے یا میں نے کراچی سے لاہور پہنچنا ہے. لاہور آپ کو انوائٹ کیا ہے کسی شادی میں یا کسی ولیمے میں یا ویسے ہی کوئی بھی تقریب ہو رہی ہے. اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ بھائی فلاں تاریخ سے پہلے کہاں جانا ہے؟ لاہور پہنچنا ہے. یہ مقصد ہو گیا آپ کا. اب اس مقصد کے حصول کے لیے بہت سارے ذرائع آئیں گے درمیان میں, بہت ساری ضرورتیں ہوں گی آپ کی. اس میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ بیمار نہ ہو. بیمار آدمی سفر نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے نا, بیمار ہو گیا ٹرین میں نہیں بیٹھ سکو گے, جہاز میں نہیں اڑ سکو گے, وہ بخار چڑھا ہوا ہے. تو آپ احتیاطاً اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کوشش کرو گے جلدی سے ٹھیک ہو جائے تاکہ میں سفر کر سکوں. اب آپ پیناڈول لینے جا رہے ہو, ڈاکٹر کو دکھا رہے ہو, ڈاکٹر صاحب مجھے پرسوں تک لاہور پہنچنا ہے تو پلیز کوئی ٹیکا شیکا لگا دیں تاکہ میرا بخار جلدی سے ٹھیک ہو جائے. اب یہ ٹیکا لگانا مقصد ہے؟ ہاں, یہ مقصد تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ہے. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہو آپ کھانا بھی پیک بھی کرو گے اپنے ساتھ, یار راستے کے کھانے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور اگر راستے میں کھانا ہے تو اتنے پیسے رکھو گے کہ ہوٹل میں راستے میں کھانا کھا سکوں. پھر کھانا بھی آپ ایسا نہیں کھاؤ گے جو بدہضمی ہو جائے. آپ گول گپے کھا رہے ہو راستے میں اور آپ کو پتا ہے کہ گول گپے میرے ہضم نہیں ہوتے, اور ٹرین کا واش روم کتنا خطرناک ہوتا ہے. بہت دل گردے والے آدمی کا کام ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کے واش روم میں بیٹھ جائے اور پھر اٹھ بھی جائے, ٹھیک ہے, اور پاکستانی ٹرینوں کے واش روم میں بیٹھ بھی جائے, اور وہمی اگر بیٹھ گیا اس کو پولیس آ کے اٹھائے گی کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا ٹرین کے واش روم میں. وہ یہاں نہیں پاک ہو رہا تھا, وہاں تو اس کو چھینٹوں کا وہمی ہوتا رہے گا. تو وہمی کو تو پیمپر باندھ کے لے جائیں بھائی, ٹرین کے واش روم میں نہ جانے دیں اس کو. تو اب کیا ہے, اسی طرح جب آپ بیٹھو گے ٹرین میں یا جہاز میں, آپ ٹرین کی مثال فرض کر لیتے ہیں, وہ سفر ذرا لمبا ہوتا ہے, اس میں زیادہ ضرورتیں پڑتی ہیں. اس میں سلیپر میں سفر کر رہے ہیں یا ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, تو کوشش کریں گے بھائی اس کا اے سی صحیح کام کرے. بہت ساری چیزیں, مگر یہ ساری کیا ہیں؟ ضرورتیں. تو مقاصد اور ضرورت میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو قربان کس کو کیا جاتا ہے؟ ضرورت کو, مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس کئی راستے ہیں جانے کے, ٹرین بھی ہے, بس بھی ہے, جہاز بھی ہے, لیکن پہنچنا لازمی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پہنچے, لازمی پہنچنا ہے. یا تو آپ کے پاس آپشن ہونا کہ چلو نہیں پہنچو تو بھی پہنچنا لازمی ہے. آپ یوں سمجھے کہ عدالت میں حاضری ہے آپ کی, لاہور پہنچ رہے ہیں آپ, یا کوئی جاب کے لیے آپ کو بلایا, بڑی اچھی جاب ہے اور آپ بے روزگار چل رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ جاب نہیں ملی تو میں بھوکا مر جاؤں گا, پہنچنا لازمی ہے, تو وہ مقصد ہو گیا آپ کا. اب اگر جہاز کا ٹکٹ نہیں ملا تو کیا آپ بیٹھ جاؤ کہ یار جہاز میں نے تو اتنی آرام سے سفر کرنا تھا, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو آپ کس پہ آؤ گے؟ ٹرین پہ. ٹرین میں اگر اے سی پارلر نہیں ملا, سلیپر نہیں ملا, تو اکانومی میں جاؤ گے. وہ بھی نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ بس میں. آپ کے بس میں بس تھی, آپ بس میں بیٹھ جاؤ گے کہ یار پہنچنا تو ہے ہر قیمت پہ. یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ والا طریقہ ہوگا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. آپ کو پتا ہے بھائی یہ تو میرا مقصد ہے, ابھی جاب میرا مقصد ہے. تو یاد رکھو, جب انسان کو یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا اور آزمائش میں کامیاب میں نے ہونا ہی ہے, کیونکہ ناکامی پھر یہ بہت بڑی ناکامی ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے بنایا اسی میں پورے نہیں اترے تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی. تو اب یہ جو ہے نا کھانا پینا, سونا, اٹھنا, جاگنا, شادی بیاہ, دعوتیں اٹینڈ کرنا, جہاں مقصد پہ زد پڑ رہی ہوگی آپ کھانا چھوڑ دو گے. کھاؤ گے آپ جب تک وہ کھانا مقصد حیات میں رکاوٹ نہیں بن رہا. آپ صبح ناشتہ کرتے ہو, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو کر لو ناشتہ, لیکن رمضان میں صبح ناشتہ الاؤ ہے, وہاں اللہ ناراض ہوگا. تو آپ کہو گے بھائی کھانا میری ضرورت تھی, میرا مقصد